بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المضاربہ، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 274 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 386۔ تو اس میں قال وإن كان معه ألف، اس سے پہلے تھا بخلاف ما تقدم۔ یہ کل جب سبق ختم ہوا تو ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو گیا تھا تو آخری لفظ پڑھے بغیر میں اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بخلاف ما تقدم سے مراد بنائم لکھا ہے وہ مسئلہ ہے جو شروع میں پہلے گزرا ہے کہ اس کے اندر مضاربت جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس فدیہ والے مسئلے میں مضاربت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ آگے وَإِن كَانَ مَعَهُ أَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا فَلَمْ يَنْقُضْهَا حَتَّى هَلَكَتِ الْأَلْفُ، اگر مضارب کے پاس 1000 ہو پھر اس نے اس 1000 سے غلام خرید لیا، غلام خریدنے کے بعد 1000 اس کو دیا نہیں تھا یہاں تک کہ وہ 1000 ہلاک ہو گیا تو رب المال اب یہ ثمن ادا کرے گا۔ ثم و ثم کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 1000 پھر ہلاک ہو گیا اس کو دینے سے پہلے تو رب المال پھر 1000 دے گا، پھر اس کو دینے جا رہا تھا پھر 1000 ہلاک ہو گیا تو رب المال پھر 1000 روپے دے گا۔ یہ مطلب ہے ثم و ثم کے، نہیں ایسے چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ وراس المال جمیع ما يدفع الیہ رب المال، اور راس المال اب وہ شمار ہوگا جو رب المال جتنا کل کا کل اس کو دے رہا ہے۔ مثلا 4 دفعہ ایسے ہوا کہ آگے ضائع ہو گئے پیسے اور 4 دفعہ اس نے 1000 کر کے دے چکا ہے تو راس المال اب 4000 شمار ہوگا۔ جب مضاربت ختم ہوگی تو پہلے وہ پورا 4000 اٹھائے گا اس میں سے، پھر آگے نفع تقسیم ہو گیا۔ لأن المال امانۃ فی یدہ، یہ بار بار دے رہا ہے اور آگے سے مضارب سے ہم زمان نہیں لے رہے، اس لیے کہ مال مضارب کے ہاتھ میں امانت ہوتا ہے۔ والاستیفاء انما یکون بقبض مضمون، اس کا ترجمہ سننا، اور ضمان تو اس صورت میں وصول کیا جاتا ہے جب قبضہ ضمانت ہو۔ والاستیفاء، اور ضمان تو اس صورت میں وصول کیا جاتا ہے جب قبضہ ضمانت ہو، جبکہ مضارب کا قبضہ تو قبضہ امانت ہوتا ہے، لہذا اس سے ہم ضمان وصول نہیں کریں گے۔ وحکم الامانت ینافیہ، اور امانت کا حکم ضمان کے منافی ہوتا ہے، تو لہذا چونکہ امان ضمان کے منافی ہوتا ہے اور مضارب امین ہے اس لیے اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ فیرجع مرۃ بعد اخرى، لہذا وہ بار بار اس سے پیسے لیتا رہے گا، یعنی مضارب رب المال سے بار بار پیسے لیتا رہے گا، جیسے ہی وہاں ہلاک ہوتے رہیں گے ادھر لیتا رہے گا۔ برخلاف وکیل بالشراء کے، اگر آدمی نے کسی کو وکیل بالشراء بنایا اور اس سے پیسے، اس کو جب ایک دفعہ پیسے دے دیے تو اب پھر دوبارہ نہیں دے گا موکل، اس کی وجہ برخلاف وکیل بالشراء کے کہ موکل نے وکیل کو کہا کہ یہ معینہ غلام خرید لو تو اس کو وکیل بنا دیا گیا۔ اذا کان ثمن مدفوعا الیہ قبل الشراء، اور خریداری سے پہلے موکل نے اس کو پیسے دے دیے تھے کہ جاؤ یہ غلام خریدو، اس نے جا کر وہ غلام خریدا، وہلک بعد الشراء، اور ثمن شراء کے بعد ہلاک ہو گئی۔ 1000 روپیہ دیا جب غلام خریدو، اس نے غلام خریدا، پیسے دیے نہیں تھے کہ 1000 ہلاک ہو گیا۔ حیث لا یرجع الا مرۃ، کہ اب وکیل موکل سے ایک دفعہ اور لے سکتا ہے، یعنی اسے کہے گا 1000 روپیہ اور دو، وہ 1000 روپیہ دے گا، اب 1000 پھر یہ ضائع ہو گیا، اب نہیں مزید لے سکتا۔ کیوں؟ لأنہ امکن جعل الوکیل مستوفیا، اس لیے کہ وکیل کو مستوفی حق قرار دینا ممکن ہے، وکیل کو مستوفی حق قرار دینا ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ والا 1000 روپیہ لینے کے بعد وکیل نے اپنا حق وصول کر لیا ہے۔ وہ کیوں؟ اچھا، وکیل جب ایک دفعہ، وکیل کے ایک دفعہ ثمن کی رقم وصول کر لینے سے وکیل کو مستوفی حق قرار دینا ممکن ہے، چنانچہ جب اس نے ایک دفعہ رقم وصول کر لی اور وہ ضائع ہو گئی تو اب اس وکیل کو ضامن ہونا پڑے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لأن الوکالۃ تجامع الضمانہ، کیونکہ وکالت ضمان کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ نیچے لکھا بخلاف المضاربۃ فإن مبناها علی الامانۃ، برخلاف مضاربت کے دار و مدار امانت پر ہوتا ہے۔ مضاربت اور امان جمع نہیں ہوئے، مضاربت اور ضمان جمع نہیں ہوتے، کیونکہ مضاربت بمعنی امانت ہے اور ضمان تو امانت کا ضد ہوتا ہے، لہذا مضاربت میں آپ مضارب بھی اس کو باقی رکھیں، اوپر ضمان بھی ڈالتے رہیں۔ مضارب کا معنی امین، ضمان کا معنی زمین، ضاد والا زمین، امین اور زمین اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور وکیل کے اندر ضمانت جمع ہو سکتی ہے، کیسے؟ اس نے کہا کل غاصب اذا توکل ببیع المغصوب، یہاں دیکھو وکیل بھی ہوگا اور وہ ضامن بھی ہوگا، دو چیزیں اکٹھے ہو رہی ہیں۔ جیسے غاصب، جب اسی غاصب کو وکیل توکلا، جب غاصب نے وکالت قبول کر لی، نیچے لکھا ہوا ہے قبل الوکالت، اس کو قبل الوکالت ہی نہ پڑھنا، توکلا ای قبل الوکالت، غاصب نے جب وکالت کو قبول کر لیا مغصوبہ چیز کی بے کا، غاصب نے چیز کو غصب کی، بعد میں سے کہا اچھا جو تیرے پاس ہے نا چل تو اس کو میری طرف سے وکیل بن کر بیچ دے۔ اب یہ وکیل بھی ہے اور یہ ضامن بھی ہے،
غاصب ہونے کی وجہ سے. تو وکالت اور ضمان دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں نا. اس کے نیچے تفصیل حاشے میں دی ہوئی بھی ہے. اذا توکل حیث جازت الوکالۃ فاذا هلك العبد في يد الغاصب بعد ما صار وکیلا ضامنا. اگر یہ غلام ہلاک ہو گیا وکیل بننے کے بعد پھر بھی یہ ضامن ہوگا. لأنه لم يخرج عن الضمان بمجرد الوکالۃ، کیونکہ وکیل بننے سے یہ ضمانت سے باہر نہیں نکلا تھا. معلوم ہوا کہ وکیل اور ضمین یہ جمع ہو جاتے ہیں، وکالت اور ضمان جمع ہو رہے ہیں، اور جبکہ امانت اور ضمان جمع نہیں ہوتے. مضاربت امانت ہے. ثم فی الوکالۃ فی هذه صورت یرجع مرۃ، پھر اس صورت میں جب ثمن پہلے وکیل کو دی ہوئی ہو ایک دفعہ رجوع کرے گا. وفیما اذا اشترى ثم دفع الموکل الیہ المال فهلك لا يرجع، اور اس صورت میں جب وکیل نے پہلے خریدا ثمن مدفوع نہیں تھی، پھر موکل نے اس کو ثمن دی ہے، اب یہ ثمن ہلاک ہوگی، اب وکیل موکل سے نہیں لے سکتا. پہلے خریداری کی، پھر موکل نے پیسے دیے، پیسے لے کر جا رہا تھا، راستے میں ہلاک ہو گیا، اب موکل سے ایک دفعہ بھی دوبارہ نہیں مانگ سکتا. لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء، کیونکہ وکیل کو نفس خریداری سے موکل پر رجوع کا حق حاصل ہو گیا تھا کہ میں نے چیز خرید لیا، مجھے پیسے دے. فجعل مستوفیا بالقبض بعد الشراء، اب خریداری کے بعد ایک دفعہ قبضہ کر لینے کی وجہ سے وصولی حق والا اس کو قرار دے دیا گیا کہ تم نے اپنا حق وصول کر لیا ہے. اما المدفوع الیہ قبل الشراء امانۃ فی یدہ، اور جو پیسے شراء سے پہلے وکیل کو دیے گئے تھے وہ اس کے پاس امانت تھے. وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعْدَ الشِّرَاءِ، جو پیسے اس کو دیے گئے تھے وہ خریداری کے بعد بھی امانت کی حالت میں برقرار تھے، یعنی وہ پیسے ابھی بھی امانت تھے. فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا لِكَوْنِ قَبْضِهِ قَبْضَ أَمَانَةٍ، لہذا پہلے دیے ہوئے پیسے اس کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا، کیونکہ وہ پیسے امانت کے تھے. امانت ایک دفعہ ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں لیتے. دوسری دفعہ جب اس نے لیے تھے تو وہ اس نے اپنا حق وصول کیا تھا، ایک دفعہ ہی حق وصول کیا جاتا ہے. فَإِذَا هَلَكَ مَا هُوَ الْمَدْفُوعُ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ مَرَّةً، جب وہ دیے ہوئے پیسے ایک دفعہ ہلاک ہو گئے تو وکیل موکل پر ایک دفعہ رجوع کرے گا اپنا حق وصول کرنے کے لیے. ثُمَّ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا لِوُقُوعِ الِاسْتِيفَاءِ عَلَى مَا مَرَّ، اس کے بعد پھر بالکل رجوع نہیں کرے گا کیونکہ اب استیفاء واقع ہو چکا ہے، اپنا حق وصول کر لیا ہے اس نے. فصل فی الاختلاف بین رب المال والمضارب، جب مضارب کے پاس 2000 تھے، اس نے کہا دفعتا اور آگے ربحتو، اس کا خیال کرنا. مضارب کے پاس 2000 تھے تو مضارب نے کہا رب المال کو کہ تو نے مجھے 1000 دیا تھا اور 1000 اس میں میرا نفع میں نے کمایا ہے. یہ 2000 اس طرح بنتے ہیں، 1000 راس المال اور 1000 اس میں میرا نفع ہے. رب المال کہنے لگا نہیں، بلکہ میں نے تجھے دیے ہی 2000 تھے، یہ پورا راس المال ابھی تیرے پاس پڑا ہوا ہے. تو اس صورت میں مضارب کا قول معتبر ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے فرمایا کرتے تھے کہ رب المال کا قول معتبر ہوگا، اور یہی امام ظفر کا قول ہے کہ رب المال جو کہہ رہا نا کہ 2000 پہ پورے راس المال ہیں، اسی کی بات مانیں گے. وجہ کیونکہ مضارب اس پر دعویٰ کر رہا ہے نفع میں شرکت کا. مضارب کہہ رہا ہے کہ اب نفع کے اندر میں بھی شریک ہوں، اور وہ ینکر رب المال تو منکر ہے، وہ کہتا تو بالکل شریک نہیں ہے، تو قول منکر کا معتبر ہوا کرتا ہے. والقول قول المنکر. ثم رجع الامام الى ما ذكره في الكتاب، پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی اسی مسئلے کی طرف رجوع کر لیا جو مسئلہ یہاں امام محمد والا اوپر مذکور ہے کتاب میں، اذا كان المضارب الفان فالقول قول المضارب. پھر اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا. کیونکہ اب کیوں رجوع کر لیا؟ لأن الاختلاف فی الحقیقت، کیونکہ اگر گہرائی اور حقیقت میں جائیں تو در حقیقت یہ اختلاف مقدار مقبوض میں ہے. یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار پر مضارب نے قبضہ کیا تھا. وہ کہتا ہے میں نے 1000 روپے پر قبضہ کیا تھا اس سے، یہ کہتے نہیں تو نے 2000 روپے پر قبضہ کیا تھا. اور مقدار مقبوض میں کس کا قول معتبر ہوتا ہے؟ وفی مثلی، اور اس جیسے مسئلے میں، کون سے مسئلے میں؟ جب مقدار مقبوض میں اختلاف ہو. اس صورت میں القول قول القابض، اس آدمی کا قول معتبر ہوتا ہے جس کے قبضے میں وہ مال ہے. ضمیناً کان او امیناً، چاہے وہ زمین ہو یا امین ہو. جیسے غاصب کے ہاتھ میں پیسے ہیں وہ زمین ہے، یا مودہ کے ہاتھ میں پیسے ہیں وہ امین ہے. زمین کہتے ہیں جتنی مقدار پہ میں نے قبضہ کیا تھا وہ غاصبانہ قبضہ صحیح، وہ تو 1000 تھا. مودہ بھی کہتا ہے کہ جس چیز پر میں نے قبضہ کیا تھا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، میں نے ودیعۃ جس پر قبضہ کیا تھا وہ 1000 تھا. اور ادھر سے مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں اے غاصب تو نے 2000 پہ قبضہ کیا تھا، یعنی 2000 غاصب کیے تھے، تو نے 2000 بطور امانت کے اپنے پاس رکھا تھا، قبضہ کیا تھا. تو ایسی صورت میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے، یعنی غاصب اور امین کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ وہی مقبوض کی مقدار کو بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کتنی مقدار آئی ہے. وَلَوْ اِخْتَلَفَا مَعَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ رِبْحٍ،
اگر رب المال اور مضارب کا اس کے ساتھ ساتھ نفع میں بھی اختلاف ہو جائے، یعنی ایک تو اختلاف ہو گیا راس المال میں، اور دوسرا اوپر نفع کتنا ہوا ہے اس مقدار میں بھی اختلاف ہو گیا ہے. کیسے؟ مثلا حاشیہ نمبر 8، اس کی صورت یہ ہے، رب المال کہتا ہے راس المال 2000 ہیں اور میں نے تیرے لیے شرط لگائی تھی 1/3 نفع کی. مضارب کہتا نہیں، مضارب بھی دو چیزوں میں اختلاف بیان کرے گا، راس المال میں بھی اور نفع میں بھی. مضارب کہتا نہیں، راس المال 1000 تھا اور اوپر تو نے نصف نفع کی شرط لگائی تھی. تو اس صورت میں نفع کے اندر رب المال کا قول معتبر ہوگا اور مقدار میں مضارب کا قول معتبر ہوگا، چونکہ مقدار مقبوض وہی جانتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں فالقول فیہ لرب المال، تو اس نفع میں رب المال کا قول معتبر ہوگا، لأن الربح یستحق بالشرط، کیونکہ نفع کا استحقاق ہوتا ہے شرط لگانے کی وجہ سے. کبھی آپ کو مضاربت پر پیسے دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اتنا نفع میرا ہوگا اور اتنا نفع آپ کا ہوگا. نفع کا استحقاق اس شرط سے ہوتا ہے اور یہ شرط حاصل کی جاتی ہے رب المال کی طرف سے. رب المال کہتا ہے بھی پیسہ دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کتنا نفع مجھے دے گا. تو رب المال نفع کی شرط بتایا کرتا ہے، مضارب نہیں بتایا کرتا، اس لیے کہ اگر مضارب زیادہ لگائے گا شرط تو رب المال کہتا ہے میں پیسے نہیں دیتا، میں کسی اور کو دے دیتا ہوں. تو یہ شرط رب المال کی طرف سے لگتی ہے. وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَدَّعَى مِنْ فَضْلٍ قُبِلَتْ، اور ان دونوں میں سے جس نے بھی اپنے مدعا پر من فضل جو زیادتی ہے، جو اس زیادتی جو ہے اس جو زیادتی کا وہ دعویٰ کرے، مدعا من فضل جس زیادتی پر وہ دعویٰ کر رہا ہے، اپنے اس زیادتی پر جس نے بھی بینہ پیش کر دی تو وہ مقبول ہو جائے گی، کیونکہ بینات اس بات کے لیے آتی ہیں، جس نے جس بات پر بینہ پیش کی وہ قبول ہوگی. حاشیہ نمبر 9 دیکھو، اگر اس صورت میں انہوں نے بینہ پیش کر دی تو رب المال کی بینہ بہتر ہوگی راس المال کی مقدار میں، کہ راس المال کی مقدار کو ثابت کر رہی ہے، اور بینہ اور مضارب کی بینہ بہتر ہوگی نفع کی مقدار میں، کیونکہ وہ زیادتی کو وہ اکثر اثباتاً وہ اس کو اس بات کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو جو چیز اس بات کے لیے ہے وہی اسی کی گواہی معتبر ہوگی، جس کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ رب المال کی بینہ راس المال کی مقدار میں اور مضارب کی بینہ نفع کی مقدار میں معتبر ہوگی. ومن کان معه 1000 درہم، حذیفہ کے پاس 1000 روپیہ تھا، اس نے کہا فقال ہی مضاربۃ لفلان بنصف، یہ مال بطور مضاربت فلاں کا ہے، لفلان یہ ہیا کی خبر ہے، یہ ہے مضاربت کے طور پر فلاں کا ہے، آدھے نفع کے طور پر ہے. یعنی کہنے لگے جو 1000 روپے میرے پاس ہے نا، عبد القادر کے ساتھ مضاربت تھی اور آدھا نفع تھا. وقد ربح 1000، اور 1000 روپیہ وہ نفع اور بھی کما چکا تھا، یعنی اب اس کے پاس 2000 روپے ٹوٹل ہے. تو جبکہ وہ فلاں جو کہتا ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں ہی بضاعۃ، یہ مضاربت کے طور پر تو نہیں تھے، یہ بلکہ بضاعت ہے اور یہ مال بضاعت ہے. اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو مضاربتن پڑھنا بھی درست ہوگا کہ یہ مضاربت ہے فلاں کے لیے نصف کے بدلے میں، چونکہ جیسے کہ نیچے ہی بضاعتن یہ بضاعت ہے، تو فلاں نے کہا کہ یہ بضاعت ہے، رب المال کا قول معتبر ہوگا. وجہ کیونکہ مضارب اس پر دعویٰ کر رہا ہے تقویم عمل ہی، اپنے عمل کی قیمت لگانے کا، یعنی نفع کے اندر اپنے کام کی قیمت لگانے کا مدعی ہے. اس کو ذرا سنو، یعنی نفع کے اندر اپنے کام کی قیمت لگانے کا مدعی ہے، یا اس بات کا مدعی ہے کہ رب المال نے مجھے اس قدر نفع دینے کی شرط لگائی تھی، آگے ہے نا، او شرطن من جہتی، یا اس بات کا مدعی ہے کہ رب المال نے مجھے اس قدر نفع دینے کی شرط لگائی تھی. او یدعی الشرکت، یا رب المال کے مال میں شرکت کا مدعی ہے، بنا میں لکھا ہے او یدعی الشرکت فی مالہ، رب المال کے مال میں شرکت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے. ان تمام دعووں کے اندر ہوا ینکر، اور وہ منکر ہو رہا ہے، یعنی رب المال منکر ہو رہا ہے، اور قول اس میں منکر کا معتبر ہوتا ہے. آگے بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور رب المال منکر ہے. اس کے دعوے کی جو بھی صورت بناؤ، چاہے اپنے عمل کی قیمت لگا رہا ہو، یا شرط بھی مقدار ربح ہو، یا یہ ادعائے شرکت فی مال ہو، باہر صورت میں یہ مدعی اور رب المال منکر، اور منکر کا قول معتبر ہوگا. ولو قال المضارب، اگر مضارب کہتا ہے اقرضتنی، تو نے پیسے مجھے بطور قرضہ کے دیے تھے، مضاربت کے تو نہیں تھے. رب المال کہتا ہے کہ نہیں یہ بضاعت کے طور پر تھے، یا ودیت کے طور پر تھے، یہ مضاربت کے طور پر تھے. تو اس صورت میں رب المال کا قول معتبر ہوگا اور بینہ مضارب کی بینہ ہوگی. بینہ مضارب کی بینہ ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ اگر دونوں ہی بینہ پیش کر دیں تو مضارب کی بینہ معتبر ہوگی. اور یہ دونوں طرف سے بینہ اس وقت سنی جاتی ہے
جب دونوں خصم ہی مدعی بن سکتے ہوں، یعنی ہر خصم من وجن مدعی ہو اور من وجن مدعا علیہ ہو۔ بہرحال اگر دونوں ہی بینہ پیش کر دیں تو پھر اس صورت میں مضارب کی بینہ ہوگی، اس لیے کہ مضارب اس پر تملک کے ربح کا دعویٰ کر رہا ہے اور رب المال منکر ہے۔ مضارب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس چیز کا منفع کا میں مالک ہوں، اور وہ آگے مالک ہونے کا منکر ہے۔ اچھا آگے، ولو ادعا رب المال المضاربۃ فی نوع، اگر رب المال دعویٰ کرتا ہے کسی ایک خاص نوع میں مضاربت کا، آگے مثال آ رہی ہے، وقال الآخر ما سمیت لی تجارتا بعینہا، ما نافیہ ہے، تو نے میرے سامنے کسی متعین تجارت کا تذکرہ نہیں کیا تھا، تو قول مضارب کا معتبر ہوگا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا گندم میں مضاربت کرنی ہے اور کوئی چیز کی خریداری نہیں کرنی، اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے تو کوئی چیز میرے لیے متعین ہی نہیں کی تھی، آپ نے کہا تھا بس مضاربت کرو، تو مضارب کا قول معتبر ہوگا، لأن الاصل فیہ العموم والاطلاق، کیونکہ مضاربت میں اصل عموم اور اطلاق ہوتا ہے۔ عموماً ایسے نہیں ہوتا کہ پیسے دے کر کہیں جا صرف گندم خریدنے اور کچھ نہ کرنا، عموماً یہ ہوتا ہے پیسے دیتے ہیں جا تجارت کر، جو نفع ہے وہ تقسیم کریں گے۔ وتخصیص بعارض شرطی، اور تخصیص عارض شرط کے ساتھ آتی ہے، یعنی شرط لگا کر کوئی تخصیص کی جائے تو وہ عارض بن کر آ جاتی ہے، تخصیص ویسے اصل نہیں ہوتی۔ بخلاف الوکالت لأن الفصل اصل فیہ الخصوص، برخلاف وکالت کے کہ اس میں اصل تخصیص ہوتی ہے۔ وکالت میں ایسے نہیں ہوتا میں پیسے دے رہا ہوں جا جو چیز خریدنی ہے خرید کے آ جا میرے لیے، ایسے نہیں ہوتا، اس میں وہ تخصیص کرتا ہے کہ جا میرے لیے بازار سے فلاں چیز لے آ، اور جبکہ مضاربت میں تعمیم ہوتی ہے، پیسہ ہے لے جا کما، نفع دینا مجھے۔ ولو ادعا کل واحد منہما نوعا، اگر یہ تو تھا اختلاف، ایک کہتا ہے خاص نوع تھی، دوسرا کہتا ہے کوئی نوع تھی ہی نہیں، تو اس صورت میں مضارب کا قول معتبر تھا۔ لیکن اگر اس کے برعکس یوں ہو کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کسی نوع کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی نوع کو تو دونوں مان رہے ہیں، مثال کے طور بین السور میں لکھا ہے رب المال کہتا ہے میں نے کپڑے کا کہا تھا، مضارب کہتا ہے تو نے اناج کا کہا تھا، غلے کا کہا تھا، تو اس صورت میں رب المال کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ لأنہم اتفق علی التخصیص، دونوں اس پر تو متفق ہو گئے ہیں کہ مضاربت میں تخصیص ہوئی تھی، گندم کی تھی یا کپڑے کی تھی علیحدہ بات ہے، لیکن تخصیص پر تو متفق ہیں۔ والاذن یستفاد من جہت رب المال، اور اس بات کی اجازت کی تخصیص کس میں ہو رہی ہے؟ رب المال کی طرف سے اذن ہوتی ہے، رب المال بتاتا ہے کہ فلاں چیز میں آپ نے کرنا ہے، جبکہ دونوں متفق نو ہوئی تھی، تو نو کی اجازت کہاں سے ملے گی کہ کس نو میں کرنی ہے کس میں نہیں کرنی ہے؟ رب المال کی طرف سے ملے گی۔ فیکون القول قولہ، لہذا قول بھی اسی کا معتبر ہوگا۔ ولو اقاما البینۃ، اگر دونوں ہی بینہ آ کر پیش کر دیتے ہیں، وہ غلے پر پیش کر دیتا ہے یعنی اناج پر، اور دوسرا کپڑے پر پیش کر دیتا ہے، تو فالبینۃ بینۃ المضارب مضارب لحاجتہ الی نفی الزمانی، حاجت ہی کے نیچے ہمارے ہاں 2 لکھا ہوا، یہ غلط ہے، یہ 3 ہونا چاہیے، کیونکہ ضمیر کا مرجع مضارب ہے جیسا کہ بناء میں لکھا ہے، تو اس صورت میں مضارب کی بینہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ مضارب کو ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے زمان کی نفی کرے، مضارب کو ضرورت ہے کہ اس کے اوپر زمان پڑ رہا ہے، اور زمان اپنے آپ سے زمان کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ کرے، لہذا اس لیے مضارب کی بینہ ہوگی، چونکہ اس سے کسی چیز کی نفی، اس سے وہ زمان کی نفی اپنے سے دور کرے گا۔ اور وعدم حاجت الآخر الی البینۃ، اور جب کہ دوسرے آدمی کو حاجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے آدمی سے مراد یہاں رب المال ہے، رب المال کو حاجت نہیں ہے بینہ کی، اس لیے کہ اس کی طرف سے تو عدم زمان ہے۔ حاشیہ دیکھو، وعدم لحاجتہ، حاشیہ نمبر 14، لحاجتہ ای لاحتیاجہ الی اثبات الاذن فی نوع یدعی الاذن فیہ حتی ینتفی الزمان عنہ، وہ اپنے آپ سے زمان کو دور کرنے کے لیے اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ رب المال کی اذن کو ثابت کرے کہ آپ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی تھی، اور دوسرے کو حاجت نہیں ہے، یعنی رب المال کو بینہ کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ تو اس کے قول سے ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تو اصل کو پکڑے ہوئے ہے، اصل کو اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے کہ رب المال اصل ہوتا ہے کہنے میں، اس کو کیا ضرورت ہے بینہ کی؟ اس بیچارے کو ضرورت ہے کہ اس کو بینہ پیش کی جائے تاکہ زمان نفی کر سکے، لہذا اسی کی بینہ قبول ہوگی۔ آگے یہ کہ وَلَوْ وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ، اگر بینت دونوں گواہیوں میں کوئی ایک وقت بھی مقرر کیا گیا، مثلا حاشیہ میں لکھا ہے رب المال کہتا ہے کہ میں نے تجھے مضاربت کے طور پر مال دیا تھا کہ تو کپڑے میں کاروبار کر رمضان کے مہینے میں، اور وہ کہتا ہے تو نے مجھے دیا تھا میں کام کروں اس میں اناج میں شوال کے مہینے میں، دونوں وقت بھی بتا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ متن فصاحب الوقت الاخیر اولا، اب ہم ایسی صورت میں یوں نہیں کہیں گے کہ مضارب کا قول معتبر ہوگا جیسے پیچھے ہم کہہ رہے ہیں رب المال کا قول معتبر ہوگا،
دعویٰ کیا ہے، اور اگر بینہ کیا تو مضارب کا قول مضارب کے بینہ پیش کی، مضارب کی بینہ قبول ہوگی۔ یہاں اگر بینہ پیش کی گئی، وقت بھی ساتھ بیان کیا گیا، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مضارب کی بینہ قبول کی جائے گی، بلکہ یہاں قاعدہ یہ ہوگا کہ جس کا وقت اخیر میں ہے اس کی بینہ قبول کی جائے گی۔ جو بھی ان میں سے بعد والا مہینہ بتا رہے، لأن آخر الشرطین ينقض الاول، کیونکہ شرط میں سے جو بعد میں آتی ہے وہ پہلے والے کو توڑ دیتی ہے، تو جو دوسرا مہینہ ذکر کر رہا ہے جو مہینہ بعد میں آتا ہے اس کی بات کو مانیں گے، چونکہ بعد والا پہلے کے لیے ناقض ہوتا ہے۔